ہمارے گھر میں گالی کا تصور نہیں تھا ہی نہیں. مطلب میرے نان کے اور میرے داد کے جو تھے دونوں, میری والدہ بھی پروفیسر تھیں, میرے والد صاحب بھی پروفیسر تھے, لیکن جو ان کے خاندان بھی تھے نا, میں نے کبھی کسی عورت یا مرد کے منہ سے گالی نہیں سنی. اچھا گالی کیا ہوتی ہے میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو. گالی ہوتی ہے جب آپ کسی کو نفرت سے کچھ ایسا کہتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو وہ کہتے ہیں. جیسے آپ کسی جانور کا نام لیتے ہیں, وہ جانور تو نہیں, انسان ہے. اسی طرح اگر آپ اشرف المخلوقات ہے. جی اگر آپ کسی کے بیہودہ کوئی گفتگو کریں, اس کے جسم کے بارے میں کوئی جنسی بات کریں, کوئی واہیات گفتگو کریں, پھر آپ اس کی ماں بہن یا اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کریں, یہ گالی ہے. کیونکہ یہ فضول گفتگو ہے نا, اس کا صفت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو شخصیت کے ساتھ تعلق ہے. اسی طرح کسی کی ذات برادری پہ بات کرنا, کسی کے شکل پہ بات کرنا, حلیے پہ بات کرنا, یا کسی کے پیشے پہ بات کرنا, جی پتہ ہے نفرت سے اس کو گالی کہتے ہیں. ہمارے گھر میں کبھی یہ نہیں دی گئی آج تک. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا, اسی سے چل جاتا پتا کہ وہ کس طرف جا چکی ہے. کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا نا, تو میرے ارد گرد لوگ جو تھے, اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ یو ٹی میں پڑھتے تھے؟ یو ٹی میں پڑھتا تھا, اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, اس سے پہلے کیتھیڈرل میں پڑھتا تھا. میرے ارد گرد لڑکے لڑکیاں, لڑکے خاص طور پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. اس زمانے میں اردو اور پنجابی میں دیتے تھے, بعد میں ایک فیشن بن گیا تو انگریزی میں بھی دینی شروع کر دی, جس میں کسی کی ماں بہن کو وہ ایڈریس کرتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ یار وہ تو گھر بیٹھی ہیں, ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عورت کی اور انسانیت کی کتنی توہین ہے جب آپ کسی شخص کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں. جی تو میں نے اپنے سامنے معاشرانہ بڑا بدلتے دیکھا ہے, خراب ہوتے دیکھا ہے. سچی بات یہ ہے, مجھے تو کہہ لینے تھے کہ جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنی ماں بہن کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ عورت کی توہین کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اس حد تک غلاظت سے بھر گئے ہیں. میں سخت الفاظ بول رہا ہوں, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اب دلیل کی یا کوئی خیال کی یا کسی آئیڈیا کی نا, یا نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہے کہ آپ کس کو کتنا زیادہ ذلیل کر سکتے ہیں, کس کو زیادہ گالی نکال سکتے ہیں اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے لیے. تو شخصیات کی لڑائی ہو چکی ہے سیاست, آئیڈیاز کی اب لڑائی نہیں ہے, اور یہ بہت خوفناک بات ہے پاکستان کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے دلیل کو کسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, اختلاف ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, جس وجہ سے اختلاف ہے, جس نظریے کی وجہ سے اختلاف ہے, جس بات کی وجہ سے اختلاف ہے, اس کے اوپر فوکس رکھ کے کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں تو ابھی بھی گالی نکالنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ نکال بھی دیں گے تو وہ ایڈٹ ہو جائے گی. کچھ ایسے شوز ہیں جہاں پہ بہت ہی زومانی گفتگو کی جا رہی ہے, میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا. ان کا خیال ہے کہ ان کو پیسے وہ کما رہے ہیں, لیکن میں نہیں اگری کرتا. جو صاف ستھری کامیڈی بھی ہوتی تھی نا ایک زمانے میں, وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے. اب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کمال احمد رضوی ہوتے تھے, اسی طرح وہ ایک ہوتے تھے اطہر شاہ جیدی, اس طرح کے اور بہت سے لوگ تھے. اور اس زمانے میں ایکچولی امان اللہ صاحب بھی, عمر شریف صاحب بھی, اس طرح کے لوگ بھی جو تھے نا وہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے تھے. معین اختر جو تھے وہ ایک بڑے معیار کی کامیڈی کرتے تھے. اب یہ آپ نے اطہر شاہ خان جیدی کا ذکر کیا, آپ اندازہ کریں کہ کتنا گہرا طنز تھا وہ معاشرے کے اوپر اور جو طرز حکمرانی اس کے اوپر, مختلف اداروں کے اوپر. اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے چلتا تھا, اس کا نام تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار. یاد ہے. اور وہ سارے کا سارا جناب, اور وہ اس زمانے میں چلا جس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بھی اتنی آزادی نسبتاً نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ اسے چلے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا, آج بھی اس کے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آج کے دور میں لوگ شیئر کرتے ہیں, اتنا ریلیونٹ ہے. تو اپنی بات کہتے تھے لوگ. مشیر خاص, تمہاری نالائقی کے علاوہ آج اس دربار میں اور کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا وہ منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اس ملک کے اندر نا مڈل کلاس کا کوئی آدمی جو بہت زیادہ مشہور ہو گاؤں دیہاتوں میں بھی, جو پی ٹی وی کے زمانے سے ہو, جب اینٹینا پہ لوگ دیکھتے تھے, ابھی تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا سیٹلائٹ ٹی وی ہے, لیکن اس زمانے میں اینٹینا پہ ہم لوگ اینٹینا پہ آتے تھے. تو اس طرح کا کوئی آدمی سیاست میں نہیں آیا. اب اس آدمی کو آئے تھے, جب کبھی خان صاحب آئے تھے اور بھی کئی لوگ آئے تھے,
اور کبیر خان صاحب نے ہاں مطلب اس طرح سے میجر پارٹی بھی آیا تھا, وہ تو طاولہ ثقیلی بھی آئے تھے اور بھی وہ لوگ آئے تھے, لیکن اس طرح سے پارٹی بہرحال میرا نہیں خیال کہ کسی دوسرے فنکار نے شاید بنائی. انہوں نے سیریس سیاست کی نہیں نا. دیکھیں سیریس سیاست کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی, آپ نے جنگ لڑنی ہے. ان میں سے کس نے یہ لڑی ہے؟ ناظرین اسٹے ود اس. بہت سارے لوگوں کو جواد صاحب کی باتوں سے اختلاف ہوگا, بہت سارے لوگوں کو اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جواد صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. تو پبلک بھی آپ سے کچھ ایسی سوالات کرنا چاہتی ہے. Are you ready? جی جواد صاحب سیاست ضرور کرتے رہے مگر وہ کہندی یہ سیاں میں تیری یہاں والے جواد احمد کو ہم سے نہ چھینے, کیونکہ ہم آج بھی آپ کے نئے گانوں کا انتظار کرتے ہیں. نوجوانوں کو بھی آج کل جو ہے نا وہ چاہیے کوئی ایسی بات کرنا جس سے ان کو فائدہ ہو. میرے ساتھ آگے اس کا نقصان ہوگا ایسے. سر وہ چاہتے ہیں نا آپ کو فائدہ ہوگا ہم سے. جی میں مشہور آدمی ہوں, میں واقعی مشہور آدمی ہوں, دادیاں بھی مجھے جانتی ہیں. جواد صاحب یہ واقعی آپ کے الفاظ ہیں؟ اگر تو یہ آپ کے الفاظ ہیں تو میں پکا ہی آپ کو ووٹ دوں گا. واہ لے جی, یہ مجھے لگتا ہے کوئی پی ٹی آئی کے دوست ہے. سر جھوٹ بول رہے تھے تو شناختی کارڈ ہی نہیں بنے. یہ میرے خیال میں آپ کا ایک بیان تھا, آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں, میری نظر سے بھی گزرا تھا. یہ کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ میں ایک مڈل کلاس کا مشہور آدمی ہوں, بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں, گاؤں دیہاتوں تک میں مشہور ہوں. دادیاں بھی جانتی ہیں مجھے کہ اگر آپ بھی وسیع شاہ صاحب یا شاہد افریدی یا وسیم اکرم یا جہانگیر خان یا کوئی اور ایسا انسان جو کسی بھی وجہ سے لوگوں میں جانا جاتا ہو کروڑوں کی تعداد میں, اگر وہ پارٹی بنائے گا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مشہور آدمی ہوں اور گاؤں دیہاتوں میں بھی میرا نام ہے, اس لیے میں سیاسی پارٹی بنا کے ایک تھریٹ کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہوں. تو یہ میں نے بات کی تھی. انہوں نے اس کو اس طرح رنگ دیا کہ جس طرح میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. میں تعریف نہیں کر رہا تھا, ایک فیکٹ بیان کر رہا تھا. اور یہ دادی والی بات, وہ تو یہ جو لڑکا ہے یہ اپنی دادی سے پوچھ لے وہ جانتی ہیں کہ نہیں جانتی. ہاں ادھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے پوچھ لیں. نہیں سر میری دادی تو فوت ہو گئی. چلے وہ تو اگر آپ ان سے اس سے پوچھ لیتے تو وہ بتا دیتی. آپ کو مزے کی بات تو آپ بتاؤں نے گا. کہی تھی یہ بات نا. ہاں جی, آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یہ جو جنریشن تھی دادی اور نانی والی, میرے جو گانے تھے نا اور میری پرسنالٹی مہندی کی یہ رات گانا جو ہے سر وہ بہت چلا ہے ابھی تک چلتا ہے. ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں, مگر آپ نے یہ اسی طرح سے کہا. ارے نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی یہ چیک کیا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا اپنے زمانے میں جب آپ نے وہ کیا تھا آہن, جو دادیاں نانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر بندے کو نہیں پسند کرتی, ہر لڑکی کو بھی پسند نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی کو فیملی والا اس کا امیج ہے یا نہیں ہے. بہت اچھے. تو میرا جو امیج تھا نا وہ بالکل ایسا تھا جیسے فیملی کا بندہ ہوتا ہے, کیونکہ نہ میری گانے واہیات ہوتے تھے, نہ میں کوئی بدتمیزی کرتا تھا گانوں کے اندر, بےہودگی نہیں کرتا تھا, غلط لفظ نہیں لکھتا تھا. تو وہ مجھے پسند کرتی تھی. ایکچولی مجھے جو بڑی عورتیں تھیں بڑی عمر کی وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں. تو یہ میں فیکٹ بیان کر رہا تھا.